اللہ کی خاطر چھوڑ دینے سے ضروری نہیں انسان کچھ پا کر ہی خوشی محسوس کرے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی خاطر کچھ چھوڑ دینے سے بھی خوشی ملتی ہے، چاہے وہ بری عادت ہوں، برے خیالات ہوں، یا اپنے رب کے مقرر کی ہوئی حدود سے آگے نہ بڑھنا ہو۔ تمہارا اس چیز کو ناممکن سوچنا اپنی جگہ ہے، لیکن وہ تو اللہ ہے جس نے مانگا ہے، اور ایسا تو کچھ بھی نہیں جو تمہارا اللہ نہ کر سکے۔ سب کی کہانیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، پھر پریشانی کیسی؟ وہ جو پرندے کو ہوا میں تنہا تھامتا ہے وہی آپ کے مستقبل کو بھی تھام لے گا، اسے ذمے بھی وہی لے لے گا۔ صبر سے مت اکتائیں، اگر اللہ چاہتا ہے تو پلک جھپکنے سے پہلے آپ کی خواہش پوری کر دیتا۔ اس سے آپ کی امید اور فکر کے آنسو پوشیدہ نہیں۔ وہ آپ کی حالت کو ٹھیک کرنے سے عاجز نہیں، لیکن وہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو بار بار دعا مانگتے رہتے ہیں۔ تھک گئے ہو، بس تھوڑا سا انتظار باقی ہے۔ تمہاری چاہت کو اللہ کو چاہ بنانے کے لیے تھوڑی اور اطاعت باقی ہے۔ جس آزمائش کے لیے اللہ نے تمہیں چنا ہے، اس کا ابھی انعام باقی ہے۔ دعا مانگتے رہو، ٹھیک ہو جائے گا سب، کیونکہ ابھی مشکل کے ساتھ آسانی باقی ہے۔ جن لوگوں نے آپ کو تکلیف دی، انہیں معاف نہ کر سکیں تو بھول جائیں، اپنے معاملات اللہ پر چھوڑ دیں۔ مسکرانے اور خوش رہنے کی کوشش کیا کریں، اور یہ یقین رکھا کریں کہ جو زمین سے نہیں ہوتا وہ آسمان سے ہوتا ہے، ضرور ہوتا ہے۔ انتظار کرنا مشکل ہے، مگر اس انتظار کے بعد جو اجر تمہارے لیے لکھا گیا ہے وہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ بس ہر چاہت سمیت خود کو اللہ کے سپرد کر دو، اور پھر دیکھنا وہ تمہیں کیسے ہر غم سے آزاد کر دے گا۔ اللہ کو منانے کی کوشش کریں۔ لوگوں کو راضی کرتے کرتے تھک گئے نا، تو کیوں نہ آپ اب سے ہی اللہ کو منانے کی کوشش کی جائے۔ لوگوں کا ساتھ پا کر دیکھ لیا نا کچھ ملا، تو کیوں نہ اب سے اللہ کا ساتھ پانے کے لیے قدم اٹھایا جائے۔ اللہ کا خوشیوں کا انتظام۔ تم مایوس ہو کر بیٹھے ہو کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ پاک کی ذات تو تمہارے لیے خوشیوں کا انتظام کر کے بیٹھی ہے۔ تم ضرور وہ دن دیکھو گے جب 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا تمہیں اپنی محبت کا رنگ دکھاتے ہوئے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔ یہ صبر تمہارے لیے بڑے معجزے لانے والا ہے۔ اللہ کے لیے صبر کرو، بس تھوڑا سا صبر کرو۔ ان مقرر کردہ آزمائشوں کے بعد آپ کی چاہت سے آپ کو نواز دیا جائے گا۔ اللہ سے لے کر معجزوں تک دعاؤں کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ دعائیں وہاں تک جا سکتی ہیں جہاں تک انسان نہیں جا سکتا۔ اللہ سے لے کر معجزوں تک، کن سے لے کر فیکون تک۔ جب اللہ ساتھ ہوتا ہے نا، جب دکھ شدت اختیار کر جائے تو بولنے کی غلطی مت کرنا۔ یہ تو صبر کے لمحات ہوتے ہیں، وہ لمحے جب اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ جب ساتھ ہو جاتا ہے تو انسان کو فرش سے عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ کے نزدیک آپ کیا ہیں؟ دیکھیں، اگر آپ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے نزدیک کس مقام پر ہیں، تو پھر دیکھ لو کہ اللہ نے آپ کو کس کام میں مصروف کیا ہوا ہے، تو بس وہی آپ کا مقام ہے۔
तुम्हारा इस चीज़ को नामुमकिन सोचना अपनी जगह है, लेकिन वो तो अल्लाह है ना जिससे मांगा है, और ऐसा तो कुछ भी नहीं जो तुम्हारा अल्लाह ना कर सके। वक्त गुज़रता है और गुज़रता चला जाता है। आज जो गम या तकलीफ़ है, कल इसकी जगह कोई खुशी ले ली गई। गम के बोझ तले खुद को निढाल ना करें, साबित कदम रहें। अल्लाह आसानियाँ पैदा करेगा इंशाअल्लाह। बड़ी ताकत रखी होती है अल्लाह ने टूटे हुए दिलों में, और जब इन दिलों का ईमान भी इतना ही ताकतवर होता है ना कि इनके दिलों पर रेज़ा रेज़ा होकर भी बिखरे हुए अल्लाह से मांगते हैं, तो फिर कायनात की कोई भी कुव्वत इन दुआओं को नहीं हरा सकती। फिर इनकी ज़ुबान जो कहती है, अल्लाह इसे मुमकिन करके रहता है। अल्लाह ताख़ीर इसलिए नहीं कर रहा कि तुम मायूस हो जाओ, बल्कि वो ताख़ीर इसलिए कर रहा है कि जब उस चीज़ को तुम्हारे नसीब का हिस्सा बनाया जाए तो तुम्हारी तड़प खुशी के आंसुओं में तब्दील हो जाए। अल्लाह इंतज़ार ज़ाया नहीं करता। एक दिन तुम्हारे पास वो सब कुछ होगा जिसे पाने की उम्मीद में तुम इतनी दुआएं करते हो, रातों को उठते हो। अल्लाह तुम्हें वो सब कुछ देगा जिसकी तुम तमन्ना करते हो। तुम्हारा इंतज़ार ज़ाया नहीं जाएगा।